آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ملکانی بنی ریئیکشن ود مائی ولاگس کی وکیل۔ بیچاری ملکانی جو ہیں وہ ذلیل اتنا ہوئی ہیں کہ وہ اپنی سوچ اور سمجھ کھو بیٹھی ہیں، سیدھے سیدھے آسان لفظوں کو بھی جو ہے نا سمجھنے سے قاصر ہیں مظلوم ملکانی صاحبہ۔ اور ریئیکشن ود مائی ولاگس کی کچھ بہت ہی چیپ حرکتوں کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بینیفیشل سسٹر کو ایک پیغام ہے میری طرف سے، اور ساتھ ہی یہ بات کریں گے کہ کیوں بنی آخر پلوشا اور ہینا دوبارہ سے ان کا نشانہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ماڈرن کرٹک۔ تو ڈیئر ملکانی جی، آپ نے اگر پورے یہ جو ریئیکشن دے رہے ہیں آپ لوگوں کے اگینسٹ، ان کے ریئیکشن سنے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ نے سنے ہیں، تبھی آپ کو کانٹینٹ پتہ ہے۔ تو ان میں جو بات وہ کر رہے تھے ہم سب، آپ کو وہ سوچ غور سے سننی چاہیے تھی۔ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ چیریٹی لے رہی ہیں یا آپ کو چیریٹی چاہیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ریئیکشن ود مائی ولاگ کی کبھی وکیل بن کے آ جاتی ہیں، کبھی ان کی ماں بن کے آ جاتی ہیں، کبھی ان کی بہن بن کے آ جاتی ہیں، بڑی ان کو ان کے کمنٹ باکس میں جا جا کے داد دے رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوتی ہیں، تو پھر آخر ان کو اپیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اور انہوں نے وہ چھوٹی سی اماؤنٹ آپ سے کیوں نہ کہہ دی؟ اتنا درد دل جو جاگا تھا، اتنا درد بھرا دل تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہو سکا، اور اس نے آ کے تو ویڈیو بنا دی۔ تو پھر انہوں نے آپ سے، آپ تو ماشاءاللہ ارب خرب پتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جائیداد میں اور اضافہ کرے، آپ کو اور شو آف کرنے کی توفیق دے۔ تو آپ سے نہ کیوں نہ انہوں نے ڈائریکٹ بات کر لی کہ یار یہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، تو کیا آپ اس فیملی کی ہیلپ کر دیں گی؟ آپ نے تو کہا ہے نا کہ آپ تو لائک چیریٹی نہیں مانگتی اور آپ تو ڈائریکٹ ہیلپ کر دیتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی جن کے پاس پیسے ہوں انہیں ایسے کرنا چاہیے۔ میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کی اس بات کو کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں اور وہ ضرورت مند ہے نا، تو اگر ہم دے سکنے والوں میں سے ہیں، اللہ نے ہمیں دینے والا ہاتھ دیا ہوا ہے نا، تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہمارا ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب اتنی سمجھدار ہیں تو آپ نے اپنی یہ جو منہ بولی بہن ہے، یا جس کی جو آپ کی منہ بولی بیٹی ہے، یا جو بھی آپ نے اس سے رشتہ بنایا ہوا ہے، ہر روز تو آپ کا رشتہ بدل جاتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو کبھی آپ اس کی بہن بن جاتی ہیں، کبھی آپ اس کی ماں کی جگہ آ جاتی ہیں، کبھی آپ اس کی کچھ بھی نہیں رہتی ہیں۔ تو بہرحال چلیں، جو بھی ہیں آپ اس کی، تو آپ نے کیوں نہ اس کو بھی یہ بات سمجھائی؟ جب آپ نے یہ پوسٹ لگائی تو ہمیں لگا کہ شاید آپ میں کوئی انسانیت باقی ہے، لیکن نہیں، آپ ان میں سے ہیں جن کی نہ اپنی کوئی آواز ہے، نہ اپنی کوئی سوچ ہے، نہ اپنا کوئی دین مذہب ہے۔ آپ نے یہ پوسٹ لگائی شاید کہ اس ٹائم آپ کی تھوڑی غیرت جاگی ہوئی تھی، یا آپ کی عقل ہوش جاگی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کو ایک لکھا ہوا اسکرپٹ مل گیا اور آپ نے اس پہ ویڈیو بنا ڈالی۔ افسوس کا مقام ہے کہ آپ کو سادہ اردو زبان جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو ہم بولتے ہیں آپ وہ نہیں سمجھ سکتی، تو آپ پھر یہ انگلش کے ریئیکشن ود مائی ولاگ سے لکھوا کے تو رٹے مارتی ہیں پہلے، اور پھر اس کو وائس اوور کرتی ہیں۔ اس کا پلیز مجھے جواب ضرور دیے گا۔ اینی ویز، لوگوں کو ایڈریسز نکلوا لینے کے اور پھر ان کے گھروں میں پہنچ کے انہیں گھروں سے اٹھوا لینے کی دھمکیاں تو آپ سر عام بیٹھ کے دے رہی تھیں۔ اس دن آپ کو سیکیورٹی ایشوز نہیں تھے بالکل، تو ایک فیملی کی ہیلپ میں آپ لوگ کیسے، کون سے سیکیورٹی ایشوز تھے؟ ایک تو میری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے، آپ لوگ تو پاکستان چل ہی آپ لوگوں کے کندھوں پہ رہا ہے، ایک آپ کی فیملی، ایک یہ ریئیکشن ود مائی ولاگس کی فیملی، آپ لوگوں کی تو فیملیز جو ہیں وہ پاکستان چل ہی آپ لوگوں کے کندھوں پہ رہا ہے، باقی تو آگے دنیا کٹ پتلی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پھر آخر آپ لوگوں کو ایسے کیا سیکیورٹی ایشوز ہیں؟ یہ جو آپ کی لیڈر صاحبہ ہیں ریئیکشن ود مائی ولاگس، یہ بھی یہی فرما رہی ہیں نا، اپنی پوسٹ میں بھی انہوں نے یہی لگایا ہے۔ مجھے جو لوگوں کے تھرو ان کی جو لائیو کا پتہ چلا ہے، کیونکہ میں نے نہیں سنی ہے، وہ بھی یہی فرما رہی ہیں جی کہ ہمیں تو جو ہے ہم اسکیم سے ڈرتے ہیں اور ہمیں تو بہت سیکیورٹی ایشوز ہیں۔ کس چیز کا سیکیورٹی ایشو ہے آپ لوگوں کو؟ آخر پتہ تو چلے۔
जिस पोस्ट का हवाला दे दे के और आप रिएक्शन विद माय व्लॉग्स के मुंह पे लगी हुई जो दाग धब्बे हैं उसको साफ करने की कोशिश कर रही हैं ना, उस पोस्ट को भी जाके आप एक दफ़ा प्लीज़ पढ़ने की जहमत कर लें। आखिर अगर नहीं पढ़ना आता तो अपनी बेटी से पढ़वा लें कि उसके अंदर उन्होंने लिखा क्या है। वो फैमिली जो है, उस बेचारी फैमिली को तो ये भी पता नहीं था कि रिएक्शन विद माय व्लॉग साहिबा जो हैं वो उनके ऊपर पूरा कंटेंट बना चुकी हैं और वो उनको सोशल मीडिया पे इस तरह डिग्रेड कर रही हैं, उनके नाम पे अपील की जा रही है। ये सारी बातें भी उन्हें नहीं पता थी। तो ये आपकी दूध की धुली जो एक आप हैं और एक रिएक्शन विद माय व्लॉग्स है ना, थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लें और उसमें नाक डुबो डुबो के अपने होश को वापस लेके आएँ जो आपका सोया हुआ है इस टाइम। कि आपको लिखे सादे लफ्ज़ सुन के भी आपको समझ नहीं आ रही, लिखे हुए लफ्ज़ पढ़ के भी आपको समझ नहीं आ रही, आप समझना चाहती नहीं हैं, ये एक और स्टोरी है। वरना आजकल जो व्यूवर्स हमें देख और सुन रहे हैं ना, उन्हें समझ आ रहा है कि क्या आप लोग स्टोरी चला रहे हैं और क्या आप लोग चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक जो आप लोग इमोशनल बहुत हैं ना, एक तो हाय सदके आप लोगों के इमोशंस के हम जाएं, आप लोगों के इमोशंस तो इतने हैं माशाल्लाह कि बात ही ख़त्म है। जहाँ पर पैसों की किसी ने हेल्प करने के लिए आप लोगों को अप्रोच कर लिया तो आप लोगों को याद आ गया कि पैसों की हेल्प हम कर देंगे। ठीक है, उससे पहले इंस्टा में इतने मैसेजेस ज़्यादा आए हैं। हमने भी रिएक्शन विद माय व्लॉग को अप्रोच किया, हमने भी रिएक्शन विद माय व्लॉग को अप्रोच किया, हमने भी रिएक्शन विद माय व्लॉग को अप्रोच किया, इसकी बातें सुन के कि ये तो बड़ी इस्लाम की बातें करती है, बड़ी दीन की बातें करती है, तो ये हमारा तमाशा नहीं करेगी तो हम इससे बात कर लेते हैं, ये हमें हेल्प करेगी। कहाँ गई है वो हेल्प? इनकी हेल्प आप कर रहे हैं क्योंकि इनकी पैसों की हेल्प है, कोई करेगा, आप खुद नहीं कर सकती। आपकी तो इससे रिएक्शन विद माय व्लॉग्स अच्छी तरह से वैल्यू समझ में आ गई है। ये आपने जो झूठ के वो मीनार बनाए हुए थे ना, वो अल्लाह ताला ने ज़मीन बोस करने के लिए ये फैमिली आप तक पहुंचाई थी कि आपकी इतनी औकात है तो आप अपनी औकात में रहें, उससे ऊपर उससे नीचे मत जाएं। ठीक है, ये जो फैमिली आई थी ना आपके पास, आप लोग तो कभी पलवेशा के सर मरने पे लगे हुए हैं या हिना के सर लगाने पे लगे हुए हैं और उनके अगेंस्ट बातें करके आप लोगों को लग रहा है कि ये आप लोग कोई बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं। हर देखने वाला इस एंगल से भी इस चीज़ को देखे कि ये जो औरतें इधर बैठ के, ख़ास तौर पे मलकानी की मैं बात नहीं करती, मैं करती नहीं हूँ इनकी ज़्यादा बात, ये तो जानबूझ के खुद अंदर कूद पड़ती हैं हर चीज़ के। ठीक है, तो ये रिएक्शन विद माय व्लॉग्स की बात मैं कर रही थी। जितने इस लड़की ने झूठ बोले हैं, जितने इस लड़की ने झूठ बोले हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि एक आम इंसान उतने कोई झूठ बोल सकता है। ठीक है, दिन रात सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते हंसते रोते हर टाइम झूठ, इसकी ज़िंदगी झूठ पे बनी हुई थी और उस झूठ के गुब्बारे से हवा निकलने के लिए ये फैमिली इसकी ज़िंदगी में आई थी और वो हवा बड़े अच्छे तरीके से निकल गई है। आप मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ इसलिए बताऊँगी नहीं, बहुत माइनर अमाउंट है, बहुत माइनर अमाउंट है। इवन कि जिस तरह के ये डायलॉग्स मारती हैं ना, मेरे तो फैमिली ये तो हमारी तो फैमिली वो, हमारी तो, जिस तरह ये बातें करती हैं ऐसे लगता है जैसे खाना जो है वो सोने के बर्तनों में खाते हैं ये लोग। ठीक है, जो मुग़ल बादशाह थे वो सारी अपनी जायदाद इन्हीं के नाम करके गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से एक इतनी माइनर अमाउंट थी कि एक बंदा, सिर्फ एक बंदा ही उस फैमिली का बोझ आराम से उठा सकता था। उसमें अपील्स की ज़रूरत ही नहीं थी, लोगों से ये रिक्वेस्ट करने की कि आओ और चैरिटी दो, चैरिटी की अपील कर रही हूँ की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो रिएक्शन विद माय व्लॉग्स ने फ़ौरन पलटी खाई है ना, उसका भी उसने अपनी ही वीडियो में कहा है जी कि मैंने आके अपील कर दी। बाद में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने आके तो मैसेज किया कि जो सो कॉल्ड आप लोगों के कहने के मुताबिक पल्लो ग्रुप है, अदरवाइज़ हर बंदा अपनी अकल और समझ रखता है, आप लोगों की तरह लकीर का फ़कीर नहीं है।
تو وہ جو ہیں انہوں نے آپ کے اگینسٹ ویڈیوز بنانی شروع کر دی ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو میرا کام نہیں ہے، تو میں کیوں اس میں ٹانگ اڑاؤں. تو آپ اس وجہ سے پیچھے نہیں ہٹی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیریٹی آپ کا کام نہیں ہے. آپ اس وجہ سے پیچھے ہٹ گئی ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے سبسکرائبرز تھوڑے ہیں. چیریٹی اگر آپ کے سبسکرائبرز نے آپ کو چیریٹی دینی ہوتی تو جو آپ نے لائیو کی تھی وہ اسی میں آپ کو چیریٹی اناؤنسمنٹ شروع ہو جاتی. آپ نے ایک لائیو کر کے دیکھ لی، آپ کو رزلٹ 0 ملا، پھر آپ نے سوچا کہ میں کیوں اس کام کو اپنے سر لوں اور کیوں اس سارے گند میں پھنس جاؤں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ سارا کام بھی پلوشہ لوگوں کے سر ڈال دیتی ہوں، اور بعد میں اگر وہ فرض کر لیں اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے میں ہوں، جو کہ انہیں چاہیے بھی ایسا ہی کہ وہ اس میں ہاتھ نہ ڈالیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، تو آپ ان کی بدنامی کر سکیں. اور اگر وہ اس میں ہاتھ ڈال لیں تو پھر بھی آپ یہ شروع کر دیں کہ جو ہے ایک ایک پیسے کی رسید دکھاؤ ہمیں، کل کو آپ ان پہ بہتان نئے طریقے کے لگانے شروع کر دیں. تو اس لیے آپ یہ چاہ رہی تھیں، جو آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا. اور بینیفیشل باتوں کو ادھر میرا ایک پیغام ہے، وہ یہ کہ سسٹر پلیز بی ریئلی ویری کیئرفل، بی ریئلی ویری کیئرفل. یہ جو جھوٹوں کی دکان ہے نا، یہ ریلائبل چیز نہیں ہے، اور اس کے تھرو آنے والا کوئی بھی بندہ ریلائبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لائک نیڈ ہے انہیں، اگر وہ آپ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں، اگر تو نیڈ ان کی واقعی وہ نیڈی ہیں، ان کی نیڈ پوری کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں دے. اور لیکن ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا اپنا جو ہے نا پرسنل کانٹیکٹ ڈیٹیلز وغیرہ شیئر کرنے کی غلطی مت کریے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا ریئیکشن ود مائی ولاگز، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کافی دیر کی. اور ریئیکشن ود مائی ولاگز درد دل جب جاگتے ہیں نا، تو لوگوں کی کنسرن کے بنا اور لوگوں سے پرمیشن لیے بنا ان کی جو ہے نا جو وہ آپ سے ڈسکس کریں یا شیئر کریں اس کو پبلک نہیں کر دیتے ہوتے. اس ایک فیملی نے اگر آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے آ کے آپ سے ڈسکس کیا اور آپ سے بات کی، تو آپ کو بدلے میں ایٹ لیسٹ ان سے ایک دفعہ پوچھ تو لینا چاہیے تھا نا. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں نہیں دے سکتی، تو میں اس طرح آپ لوگوں کے لیے اپنے چینل پہ ویڈیو لگا دیتی ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا تو میں آپ کی ہیلپ کر دوں گی. لائک انسانوں والا اور لیگل طریقہ تو یہی تھا. باقی انلیگل طریقے تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، جو کہ آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کہتی ہیں کہ آپ کے اندر درد دل جاگا تھا، آپ کو لوگوں کی بڑی پرواہ ہے، اور آپ کو یہ کچھ بھی نہیں جاگا تھا، کچھ بھی نہیں جاگا تھا. پلیز ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے نا تو تھوڑی دیر بیٹھ کے خاموشی میں ہی سن لیے گا اپنے دل کی آواز خود، کیونکہ اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتی نا آپ. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ بھی نہیں جاگا تھا، کیونکہ اگر کچھ جاگا ہو تو وہ اتنی جلدی سو نہیں جاتا. صرف کسی کی بنائی ہوئی ایک ویڈیو کے بعد ہی وہ سو جائے. اور اگر پھر وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا تو آپ یہ بھی کر سکتی تھی کہ بجائے دوسری ویڈیو بنانے کے اور لائیو آنے کے اور لوگوں کو گالم گلوچ کرنے کے، آپ پلوشہ کوکس کے انسٹاگرام میں جا کے تو ان کو پروووک کرنے کے لیے میسیجز ڈفرینٹ فیک آئی ڈیز سے جب کر لیتی ہیں، تو پھر آپ ان کو جا کے تو اپنی ریئل آئی ڈی سے میسیج کرتی ہیں کہ پلوشہ جی اس طرح ایک فیملی ہے، تو آپ اس کی پلیز ہیلپ کر دیں، اس کو ضرورت ہے. دیٹس اٹ. وہ آپ کو کیا جواب دیتی ہیں کیا نہیں دیتی وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا، کیونکہ وہ فیملی آپ کے پاس یوٹیوب کے تھرو نہیں آئی تھی، انسٹاگرام کی ایک ان باکس چیٹ کے تھرو آئی تھی. تو وہ ایک پرائیویٹ جو ہے نا وہ فیکٹر تھا، آپ اس کو پرائیویٹلی ہینڈل کر سکتی تھی اگر آپ کرنا چاہتی. آپ نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ اس سے ویوز ہی کمانا چاہتی تھیں، چاہے آپ کو چیریٹی سے کنسرن ہو یا نہ ہو، آپ کو چیریٹی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی، لیکن آپ کو ویوز کی کنسرن تھا اور آپ ویوز لینے کے لیے ہی اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا کے لائیو آئی تھی فوراً. لیکن بعد میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ کو تو دیکھا ہی 2-4 لوگوں نے ہیں، اور پھر آپ کے اوپر ویڈیوز بن گئی ہیں اور جینین ہے، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور بات
بات آپ کو پتا تھا کہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے، اسی لیے آپ نے، اور آپ کے اوپر چڑھے ہوئے جھوٹ کے خول جو ہیں، جھوٹ کے پردے جو آپ نے اپنی شخصیت پہ چڑھائے ہوئے ہیں وہ اترتے جا رہے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں بالکل ہی میرے جھوٹ کے پردے سارے ہی اتر جائیں اور میں دنیا کے سامنے آ جاؤں، اس سے بہت بہتر ہے کہ میں اس سے ہاتھ پیچھے کر لوں. اب میں اپنے سبسکرائبرز کو ایک دفعہ بتاؤں گی کہ وہ جھوٹ کیا تھے آخر. وہ جھوٹ تھا کہ میں بہت مالدار ہوں، میری خاندان میں تو جنرل، کرنل، شرنل، وکیل، ڈاکٹر، لائر، ججز، پاکستان کی جوڈیشری یہ چلا رہے ہیں، پاکستان کی آرمی یہ چلا رہی ہیں، پاکستان کی جو ہے میڈیسن کا جو ہے ادارہ سارا وہ ان کی وجہ سے چل رہا ہے، انجینئرنگ ساری ادھر یہ لوگ کر رہے ہیں، اب تو ماشاءاللہ آئی ٹی بھی ساری انہی کے کنٹرول میں ہے. تو جب یہ اتنا کچھ کر رہی ہیں تو پھر کیا یہ ایک بندے کی ہیلپ نہیں کر سکتی تھیں؟ میرا سٹل یہی سوال ہے کہ آپ پھر ایک آدمی کی ہیلپ نہیں کر سکتی تھی جب آپ اتنا کچھ کرتی تھیں، آپ کی فیملی اتنا کچھ کرتی تھی. اور آپ نے کہا ایک دفعہ کہ جی آپ نے ریئیکشن ود مائی ولاگس کے 2 چینل بنا لی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہنا نے آپ کو سٹرائک دی تھی، یاد ہے آپ کو؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے ریئیکشن ود مائی ولاگس کی چین بنانی ہے، میں نے لوگوں میں بانٹ دینے ہیں، جو زیادہ ڈیزرونگ ہوگا اسے دوں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی. کچھ یاد آیا آپ کو؟ تو آپ نے ریئیکشن ود مائی ولاگس چینل 2 کس کو دیا ہے وہ بھی تو بتائیں نا ذرا. آپ وہی کیوں نہیں اس فیملی کو دے دیتی کہ وہ بچے اس پہ کام کر لیں اور اس کو مونیٹائز کر لیں اور ان کا کام چل جائے. اچھا، اور اگر آپ یہ بھی نہیں چاہتی تھیں تو پھر آپ سے میرا ایک اور کوسچن ہے. آپ نے تو ابھی کچھ دن پہلے کہا ہے نا کہ آپ کی جو ہے سورس آف انکم یوٹیوب ہے اور پھر آپ ٹریڈنگ بھی کرتی ہیں، تو آپ کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کا حلقہ احباب ڈاکٹرز ہیں. تو آپ نے پرائیویٹلی اپنے ڈاکٹرز جو فرینڈز ہیں ان سے ہی کیوں نہ مانگ لیے وہ پیسے؟ اور وہ مانگ کے یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ ڈائریکٹلی جا کے تو ان کو اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے ہی شیئر کرتی کوئی چیز. آپ کے تو کانٹیکٹس بہت زیادہ ہیں نا، آپ اپنی لیگل ٹیم کے تھرو بھی تو انہیں پہنچا سکتی تھی وہ اماؤنٹ. آپ کو خود نہیں دینی جانا پڑتا، آپ کی پرائیویسی کہیں بھی بریچ نہیں ہو رہی تھی. آپ کی تو ایک لیگل ٹیم پاکستان بیٹھی ہوئی ہے، ایک لیگل ٹیم آسٹریلیا بیٹھی ہوئی ہے، ایک امریکہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک کینیڈا بیٹھی ہوئی ہے اور ایک آپ کے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. تو جب آپ اتنی لیگل ٹیمز افورڈ کرتی ہیں، آپ کتنی لیگل ٹیمز چلتی ہیں، تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ چیریٹی دینے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں دینی ہوتی، نہ ہی ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا نام بتا کے چیریٹی کریں کسی کو، یا آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے ان کو. سیکیورٹی کہاں بریچ ہو رہی تھی آپ بتانا پسند کریں گی؟ اور آپ اپنی ویڈیو میں بن گئیں، آپ تو اتنی معصوم ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے روٹی منہ میں ڈالتے ہیں یا روٹی کان میں ڈالتے ہیں تو کھائی جاتی ہے، یا آپ کو یہی نہیں پتہ کہ روٹی رے سے لکھا جاتا ہے یا رے سے لکھا جاتا ہے روٹی. آپ اتنی معصوم بن گئیں فوراً. آپ نے ایسی ایکٹنگ شروع کی جیسے آپ یہاں پہ کوئی سوپ سیریل میں ایکٹنگ کرنے آئی ہوئی ہیں، کمپٹیشن ہو رہا ہے جس میں آپ ون کر جائیں گی اگر آپ ایکٹنگ کریں گی اچھی. تو we understand you are a good actor, we understand you are not a good doctor but you are a very good actor, we understand. یہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ اگر آپ اچھی ڈاکٹر ہوتی تو پھر ابھی تک آپ کو جاب مل گئی ہوتی. آپ کو ایک آدھے پیسے کے ویوز کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ یوٹیوب پہ سر جوڑ کے نہ بیٹھنا پڑتا اور خجل خوار نہ ہونا پڑتا. لیکن اگر آپ کو ہونا پڑ رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے پاس میڈیسن کی اگر ڈگری بھی ہے اور اس کے باوجود آپ کو اسی طرح خواری کاٹنی پڑ رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں آپ کی ڈگری کی ورتھ کیا ہے، 0. لیکن آپ کی ایکٹنگ سکلز بہت اچھی ہیں بائی گاڈ، اور جھوٹ کی جو سکل ہے وہ آپ کی تو اعلیٰ، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی دنیا میں. کیا آپ جھوٹ بولتی ہیں؟ یہاں میرا ایک کوسچن ان کو سننے والوں سے بھی ہے کہ
آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں یا آپ انہی لوگوں میں سے ہیں جو صرف چسکے لینے کے لیے سنتے ہیں؟ جو بھی ان کے سننے والے ہیں نا مجھے ضرور جواب دیے گا، کیونکہ مجھے واقعی کیوریوسٹی ہے اس چیز کی. میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آخر کس نفسیات کے مالک لوگ ہیں، آپ کی کیا سائیکی ہے، آپ لوگ کیوں دیکھتے ہیں اس چیز کو. اس میں سے ٹپکتی نیگیٹیوٹی، اس سے ٹپکتا ہوا حسد، لالچ اور جو ہے جلن، اور پھر یہ دوسرے کی لیگ پولنگ اور یہ سوچنا کہ کسی طرح میں اس کی جگہ پہنچ جاؤں اور یہ کسی طرح نیچے گر جائے. آپ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے تو اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں، تو آخر کیا چیز آپ کو کھینچ کے لاتی ہے ان کے بہت ہی گھٹیا قسم کی لینگویج یوز کیے ہوئے ریئیکشنز دیکھنے کے لیے؟ اگر آپ لوگوں کو میری بات ملکانی کی طرح نہ سمجھ آئے تو وہ ایک اور سٹوری ہے، ورنہ اگر آ جائے تو پلیز اس کا جواب ضرور دیے گا. میں انتظار کروں گی. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، اصل میں سائیکی سمجھنا چاہ رہی ہوں انسانوں کی. چلیں، ویڈیو تو بہت ہی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو باقی بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر کرنے کے لیے آپ لوگ روشنی ایمان کی ویڈیو، مسلم جو ہے ولاگز کی ویڈیو، اور اس کے علاوہ طوبہ کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ وائنڈ کیا ہے اس ٹاپک کو، کہ اس کے اوپر اور بات کرنی نہیں رہ گئی. میں اس کے اوپر ہرگز اور ویڈیو نہ بناتی، کیونکہ جب بینیفیشل نے وہ پوسٹ لگا دی تو اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اس کے اوپر اور ویڈیو بنانے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ملکانی صاحبہ ہیں نا، یہ ایسا آئی ہیں میدان میں کہ پھر میں نے سوچا نہیں، ایک ویڈیو صرف ملکانی کو یہ یاد دلانے کے لیے بنائی ہے کہ پلیز آپ نا پڑھنا لکھنا سیکھ لیں، یا آپ سوچنا سمجھنا سیکھ لیں. کسی چیز کی آپ کو بہت ضرورت ہے، آپ کو سن کے بات سمجھ نہیں آتی اور لکھی ہوئی پڑھنی نہیں آتی، تو یہ افسوس کا مقام ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.